یعنی ایسا شخص جو موت کے قریب جا پہنچا ہو، موت کی وقت جس کا آ گیا ہو، اس کی دعا۔ پہلی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے قریب مجھ سے اپنی کمر لگائے بیٹھے تھے تو میں نے غور سے سنا کہ آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم کیجئے، والحقنی بالرفیق الاعلی، اور مجھے بلند و بالا ساتھیوں میں شامل فرما لیجئے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 5674۔ دوسری حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں اپنا ہاتھ پانی کے ایک بڑے پیالے میں بار بار ڈالتے، پھر اسے اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، ان للموت لسکرات، یقیناً موت کی سختیاں اور بے ہوشیاں ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 4449۔ جس شخص کی موت کا وقت قریب آ پہنچا ہو اس کو کس بات کی تلقین کی جائے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب الوفات یعنی موت کے قریب پہنچ جانے والے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے کہتے رہنے کی تاکید کرو۔ دیکھیے سنن ابن ماجہ حدیث رقم 1444۔ قریب الوفات شخص کے آخری کلمات کیا ہونے چاہیے؟ پہلی حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، یعنی نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث رقم 3116۔ دوسری حدیث طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں غمگین دیکھا تو پوچھا، اے ابو محمد، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں؟ کیا تمہارے چچازاد بھائی ابو بکر کا امیر بننا ناگوار ہے؟ انہوں نے کہا، یہ بات نہیں ہے۔ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور کہا، بلکہ مجھے اس کلمے کی محرومی رنجیدہ کیے ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص یہ کلمہ موت کے وقت کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیتے اور اس کی رنگت چمک اٹھتی ہے۔ مجھے اس کلمے کے بارے میں سوال کرنے سے محض اس چیز نے روکے رکھا کہ مجھے رسول اللہ کے پاس حاضر ہونے کی قدرت ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ وفات ہی پا گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ مجھے وہ کلمہ معلوم ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ اس کلمے سے کوئی بڑا کلمہ بھی جانتے ہیں جو رسول اللہ نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ؟ طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یقیناً یہی وہ کلمہ ہے۔ دیکھیے سنن نسائی الکبریٰ حدیث رقم 10873۔ تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ لہ الملک، اللہ ہی کے لیے ساری بادشاہت ہے۔ وَلَهُ الحمد، اور ہر طرح کی تعریف بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے موت کے وقت یہ کلمات نصیب ہوں اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ دیکھیے سنن ابن ماجہ حدیث رقم 3794۔ چوتھی حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ دل کے یقین سے اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیے سنن نسائی الکبریٰ حدیث رقم 1097۔
مرنے والے وارثوں کے لیے تعزیتی کلمات کیا ہونے چاہیے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ کو اطلاع بھیجی کہ اللہ کے رسول، میرا بیٹا قریب الوفات ہے، لہٰذا آپ تشریف لائیں۔ رسول اللہ نے سلام بھیجا اور یہ تعزیتی کلمات کہے، ان للہ ما اخذ، کہ بلا شبہ اللہ ہی کا ہے جو اللہ نے لے لیا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور اللہ ہی کا ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کی اللہ کے پاس مقررہ مدت طے ہے۔ فَلْتَصْبِرْ، تو آپ کو چاہیے کہ صبر کریں، وَلْتَحْتَسِبْ، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ مذکر وارث کے لیے فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ کی جگہ فَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ کہا جائے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 1284۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ واتقین اللہ،